السلام علیکم ناظرین۔ ایک دو لفظ ہیں اور دونوں بڑے اہم ہیں۔ ایک ہوتی ہے تیاری، ایک ہوتا ہے توکل۔ اب اسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آپ ہجرت کو دیکھ لیجئے، ہجرت مدینہ کو دیکھ لیجئے کہ دیکھیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، اور کس طرح تیاری شروع کی کہ اپنی جگہ پر حضرت علی کو سلایا، یہ تیاری ہو رہی ہے، ایک پلان، پورا ایک پلان ترتیب دیا تاکہ دشمن کو یہ خبر رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اپنی چارپائی پر۔ دوسرا، مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، یہ بھی تیاری تھی۔ جن سواریوں پہ سوار ہو کے سفر کرنا تھا، 4 مہینے پہلے ان کو تیار کیا، مکمل طور پر تیار کیا، ساز و سامان کا خوب بندوبست کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ راہ جاننے والا جو عبداللہ ابن اریکت تھا، اس کو اجرت پر ساتھ لینے کا پروگرام بنایا، اور یہ سارا پلان خفیہ رکھا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آپ کے ساتھ جانا تھا، اور اس میں ایک ہی شخصیت ہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پورا انتظام کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ جو ہے وہ مکہ سے شمال کی جانب ہے، لیکن آپ نے جنوب کی طرف جو ہے سفر شروع کیا، یمن کی طرف، پھر ڈائریکشن چینج کی اور پھر شمال کی طرف جو ہے ادھر، اور پھر 3 دن غار ثور میں رہے تاکہ دشمن جو ہے اگر تعاقب کرنا چاہے تو وہ مختلف راستوں سے دیکھتا ہوا آئے اور واپس چلا جائے، اور کہیں سے بھی ہمارا سراغ جو ہے انہیں سراغ نہ مل سکے۔ تو یہ سارا پورا پلان تھا، پوری ترتیب تھی، ایک تیاری تھی۔ اس کے بعد جو ہے توکل، اور ایک میرے ذہن میں ایک بڑی زبردست مثال آ گئی، وہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اسی ٹاپک کے ساتھ، کہ ایک صحابی رسول تھے نا، انہوں نے کہا جی میرا اونٹ ہے اور میں نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا ہے چرنے چگنے کے لیے، اور میں نے اللہ پر توکل کر لیا۔ فرمایا پہلے اس کو باندھ پھر توکل کر، یعنی اپنے طور پر ظاہری اسباب جو ہیں ان کو بروئے کار لاؤ، ان کو استعمال کرو، اس کے بعد جو ہے توکل کیجیے۔ تو پھر جب دشمن آن پہنچا، غار ثور میں آپ جو ہیں آرام فرما رہے اور دشمن بھی آ گیا، تو پھر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے گھبرائے تو آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہوتا ہے توکل۔ ہم تیاری ہی نہیں کرتے، جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں ہم ان کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ہمیں یہ شعور دیا ہے، یہ جو عقل فہم ادراک دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، یہ سمجھ بوجھ سے بالا تر ہو کر عقل کو استعمال کیے بغیر، حرکت کیے بغیر، محنت کیے بغیر، کچھ کیے بغیر کہتے ہیں ہم توکل کیے بیٹھے۔ تو بھئی یہ توکل کی جو ڈیفینیشن ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بروئے کار لاؤ، ان کو استعمال کرو، اس کے بعد جو ہے توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ تو یہ مطلب ہے۔ اسی لیے اب روزی روٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ نے اسباب بنائے، ان اسباب کو استعمال کرو۔ اس کے بعد جو ہے نظر سبب پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ایک بڑی زبردست بات ایڈ کر رہا ہوں، اس جملے کو غور سے سنیے۔ نظر جو ہے آپ کی وہ سبب پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب پہ ہونی۔ سبب اختیار کرو لیکن نظر کس پہ رکھو؟ توکل کس پر ہونا چاہیے؟ مسبب الاسباب، جو سبب بنانے والا ہے، تو اس پہ آپ توکل کیجیے، اس پہ آپ بھروسہ کیجیے، تو یقین جانیے پھر آپ کو پریشانی نہیں۔
کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ تھینک یو۔